معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں۔ آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ، قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے، پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے، اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار۔ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اس آیت کے آگے ایک ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے؟ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت، مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے، فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے۔ پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے۔ سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے، نبی صبر کر۔ ایوب بھی صابر تھے نا، بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں؟ صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے۔ نقطہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ، مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے
اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیوں ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ خالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے۔ افضل العبادت یا دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا کا نام ہے۔ روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے۔ ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوتیں، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں۔ تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے۔ اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے۔ 1 لاکھ مانگا، مل گیا۔ 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے۔ اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا۔ بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا، اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاکھ مانگا، لاکھ مل گیا، گاڑی مانگی، گاڑی مل گئی، بنگلہ مانگا، بنگلہ مل گیا، بچے مانگے، بچے مل گئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے
اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے، تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں، جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی، لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو، جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹانگ کٹ جائے گی۔ وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آ گئے، بازو کو لینے کے لیے آ گئے، قدم کو لینے کے لیے آ گئے۔ جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا، مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا، میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت، جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو مٹا دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھی ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی، بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی، اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے یہ دعائیں تیری حفاظت کر رہی ہیں ان مشکلات سے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ان مصیبتوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی، مراد یہ ہے جو نازل نہیں ہوئی ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر قلم جن کو لکھ کے خشک ہو جائے ان کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے بندہ مومن کی دعا۔ دعا اس چیز کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو، اور دعا اس چیز کو بھی مٹا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بہتر نہیں ہے، اور بندے کے ہاں ہو سکتا کچھ بہتر ہو۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، آخری نتیجہ جو بندوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہی نتیجہ بندوں کے کام آنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ بھی نہ ملا، کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دعا سے نہ ٹلی، مصیبت بھی آ گئی۔ پھر کل ایک ایسا دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک تو آپ نے علماء اور واعظین سے یہ سنا ہے کہ ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کیا چاہے گا؟ میں بچ جاؤں، پوری زمین بھی مجھے صدقہ کرنی پڑے، میں صدقہ دے کے میں بچ جاؤں۔ رسول پیغمبر لوگوں کو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ ایک آپ نے یہ مفہوم سنا ہوا ہے، یہ مشہور مفہوم ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ کیا ہے؟ بھائی سے آنکھیں چرا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹا، بہن بھائی ایک دوسرے سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہوں گے؟ ہاں، ایک تفسیر یہ بھی ہے اس دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر بندہ قیامت کے دن تلاش کر رہا ہوگا کس بندے نے میرا حق کھایا تھا، کس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کس بندے نے مجھے لعن طعن کیا تھا، کس بندے نے میرے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے، کہیں بیٹا اپنا کوئی حق نہ مانگ لے، اور باپ نظریں چرا رہا ہے، بیٹا نظریں چرا رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ باپ مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے۔ ایک ایک نیکی کی جس دن تلاش ہوگی،
کچھ لوگوں کی نیکیاں آ رہی ہیں پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی. بندے کہیں گے اللہ نیکیاں تو کی تھی لیکن یہ نیکی یاد نہیں ہے. نیکیاں تو کی تھی یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد. اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے، اس وقت جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو دیکھ کے کہے گا یہ کون سی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں. تو اللہ رب العزت اس وقت جواب دیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ فی الفور قبول کیا گیا یا جن سے مصیبت ڈالی گئی، بلکہ ان کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا. اور بعض احادیث میں اس کے بعد کیا بات آئی ہے، اس دن اللہ کی قسم اس دن میں اور آپ، آج آپ علماء واعظین مبلغین کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں فی الفور قبول نہیں ہوتی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں. اس دن ہر بندہ یہ آرزو کرے گا، ہر بندہ، کہ اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور یہاں پہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی. یہ سب سے عمدہ نتیجہ. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. صحابہ نے تو یہ کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری کائنات نفع پہنچانا چاہیے، اللہ نے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم ہیں. اور میرا رب، آپ نے کیا سمجھا رب کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی. ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں. تمہارا رب سخی ہے، جواد ہے، جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ مانگو. اور میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا اور یہ درگاہوں والے، یہ گدیوں والے، یہ حجر، یہ شجر، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک کلیہ بیان کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگے؟ وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں. آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے، اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے. مفہوم حدیث یہ ہے آدم سے لے کے قیامت تک 1 کھرب 10 کھرب 20 کھرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے، قطار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگے. اور مانگے بھی کیا؟ زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ساری مانگ لے. اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں، یہ 10 20 30 کھرب انسانوں کو عطا کر دے. تو اللہ کے خزانوں میں میرے بھائیوں اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، گنج بخش داتا دینے والا کون ہے؟ کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو. کوئی بندہ جب سمندر میں سوئی ڈالے اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقع ہوتی ہے، اور کتنی کو ہوتی ہے؟ جتنی کمی اس قطرے کو نکالنے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں دیتا چلا جائے پھر بھی خزانے ختم نہیں ہونے والے. آپ اور میں کس مغالطے کا شکار ہیں؟ اور میرے بھائیوں یہ باب دعا کا اتنا طویل ہے اور اس کے اندر واقعات انبیاء کے، صلحاء کے، شہداء کے، اولیاء کے متعدد ہیں، بے شمار ہیں.
कसरत से मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपके सामने चंद गुनाहगारों के, आम लोगों के वाकयात दुआ की कबूलियत के रखूं। औलिया अल्लाह के तो आपने वाकयात सुने हुए हैं। और मेरे भाइयों, बात आई है ज़मीनी तौर पे, तो अल्लाह की कसम अपनी हाजात को एक अल्लाह के साथ बांध लेना, एक अल्लाह के साथ ये अकीदा मजबूत कर लेना, ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। बात आई है ज़मीनी तौर पे, तो ये बात भी कह देना चाहता हूँ, हजरत इब्राहीम को जब आग में दिक्का दे दिया जाने लगा, जिब्रील परेशान थे। यहां से अंदाजा हुआ कि जिब्रील को भी गैब का इल्म नहीं था। इस आग ने इब्राहीम पे ठंडा होना है नहीं होना, ये जिब्रील को भी इल्म नहीं था। बार बार इब्राहीम के पास आ रहे हैं और आके कह रहे हैं, आपकी अल्लाह से कोई हाजत तो नहीं है, अल्लाह के सामने कोई अर्ज तो नहीं करनी, अल्लाह के सामने कोई बात तो नहीं करनी, कर सकते थे ना, जायज है ना। जिब्रील को कह देते अल्लाह को ये पैगाम दे दे। बार बार जिब्रील आ रहे हैं कि आग का अलाव जल गया, आग तप गई। अब इब्राहीम, बड़े अंबिया को शहीद होते देखा, क्या इब्राहीम भी शहीद हो जाएंगे? बार बार आ रहे हैं, अल्लाह से कुछ कहना तो नहीं, अल्लाह से कुछ कहना तो नहीं। आग में दिक्का दिया जाने लगा, जिब्रील फिर पास खड़े हैं, इब्राहीम कोई अल्लाह से हाजत है, कोई बात है, कोई बात मुझे बतला दीजिए, मैं आपका पैगाम लेके चला जाता हूं। इब्राहीम ने उस वक्त क्या कहा, ऐ जिब्रील आप खामोश हो जाइए, मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। जिब्रील को कहना गुनाह था, जिब्रील को पैगाम देना गुनाह था, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफी है। तो फिर वो आग भी ठंडी हो गई। और कुर्बान जाए, ये सिर्फ इब्राहीम पर ठंडी नहीं हुई, आज भी ये वाकयात हदीस की किताबों में भी मौजूद हैं। अबू मुस्लिम खौलानी असवद अंसी ने जब नबूवत का दावा किया था यमन में, उसके सामने पेश हुए, उससे मुनाजरा मुजादला किया, उसने कहा आग जलाओ, इसको आग लगा दो। आग लगाई गई, अबू मुस्लिम खौलानी के ऊपर आग ने असर न किया। एक मरतबा मदीना आए, हजरत उमर ने उनको पहचान लिया उनकी शक्ल से, कहा तू ही है? कहा नहीं, मैं अब्दुल्ला बिन सौब हूं। कहा तू ही है वो जिसको अल्लाह ने आग से बचाया? फिर उन्होंने हजरत उमर के इसरार के ऊपर बता दिया, हाँ मैं वही हूँ जिसको अल्लाह ने आग से बचाया। पकड़ के हजरत अबू बकर के पास ले गए और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे उस वक्त तक मौत नहीं दी जब तक मैंने उम्मत मुहम्मदिया में उस शख्स का दीदार नहीं कर लिया जिसके लिए आग को ऐसे ठंडा किया गया जैसे इब्राहीम के लिए किया गया। और अबू मुस्लिम खौलानी ने आग में जाने से पहले यही अल्फाज कहे थे, अल्लाह जिस तरह इब्राहीम को आग से बचाया था, आज मुझे भी आग से बचा दे। और असवद अंसी ने कहा था, इसको जला वतन कर दो, नहीं तो सारे के सारे जो चंद लोग तुम पे ईमान लाए हैं उनका ईमान भी फिर जाएगा। और मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर ने भी बास सहाबा से रसूलुल्लाह ने कुछ अहद लिए थे, हजरत अबू बकर ने भी ये अहद रसूलुल्लाह का तोड़ना तो नहीं था, लेकिन जब जरूरत पेश आई तो अफशा कर दिया। एक मर्तबा ठोकर लगी, गिर गए, मुलाजम ने हाथ को आगे बढ़ाया था, अल्लाह को तुमने क्या समझा है? सहाबा का ईमान कैसा है? अंबिया रसूलुल्लाह का ईमान कैसा है? जिब्रील को कह रहे हैं मेरे लिए अल्लाह काफी है, यहाँ पे खादम ने हाथ बढ़ाया है, अबू बकर ने कहा अपने हाथ को पीछे कर ले। कहा क्यों? आपको उठाने के लिए जायज था कि नहीं था? जायज था। कहा पीछे कर ले, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है इस बात के ऊपर कि ये हाथ अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं उठेंगे। मेरे भाइयों, आज हम दर दर की ठोकरें खाने वाले, दर दर की ठोकरें खाने वाले, हर गली पे, हर मोहल्ले की नुक्कड़ के ऊपर एक जली आमल, काहन, बेईमान, ईमान का सौदागर वलीउल्लाह बन के बैठा हुआ है, जो है जादूगर है, जो है काहन है, जो है नजूमी है, जिसके पास जाने से 40-40 दिन की पलंटी है कि नमाजें कबूल नहीं होती। आप अपनी दुआओं को, अपनी मुश्किलात को, अपनी मुसीबतों को उन लोगों के सामने रखते हैं जो खुद आपके पैसों और टकों के मोहताज हैं अपने क्लिनिक और अपना धंधा चलाने के लिए। आपकी अकल के ऊपर कौन से पर्दे डाल गए? और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अपने भाइयों के लिए भी दुआ किया करो, अपने गैर हाजिर भाइयों के लिए दुआ किया करो। ये भी हदीस सही है, ये भी हदीस सही है कि जब कोई बंदा अपने भाई के लिए, गैर हाजिर के लिए दुआ करता है
یا اپنے علاوہ کسی کا نام لے کے دعا کرتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بعض فرشتوں کی، کہ جب بھی زمین کے اوپر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا، اور کیا کہنا ہے، اور تو نے یہ کہنا وہ جو دعا کر رہا ہو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کے کہنے پہ دعا کر رہا ہے، کہ جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا جائے تو نے پیچھے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی ویسا قبول کرے۔ آپ بھی کچھ اپنے بھائیوں کے لیے، دل کو بھی بڑا کرنے والی بات ہے، حضرت ابو درداء اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اور اپنے 360 دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے یہ چیز دے دے، اسے یہ چیز دے دے، ایک دن نہیں گزرتا وہ چیز میرے گھر میں آ جاتی ہے۔ آپ اور میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کریں اور کچھ لوگوں سے دعا کروائیں بھی، یہ بھی صحیح بات، صحیح احادیث میں ثابت ہے، کسی سے دعا کروانا اور کسی کے لیے دعا کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک کا اچانک واقعہ دماغ میں آ گیا، کتنے بڑے محدث سے، میں اور آپ کیا ہمارا یہ مزاج ہے ہمیں کوئی خلاف شریعت بندہ یا اپنے دین سے دور بندہ نظر آ جائے فٹ اس کے لیے بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے حسن بن عیسیٰ نامی نوجوان کو دیکھا، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت، سرخ و سفید چہرہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے دل کو اس کے حسن نے متاثر کیا، پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن بن عیسیٰ ہے۔ اچھا وہی جو مشہور عیسائی لڑکا ہے؟ ہاں وہی۔ عبداللہ بن مبارک سجدے میں گر گئے اور اللہ کو کہنے لگے اللہ یہ خوبصورت چہرہ کیا جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ نے عبداللہ بن مبارک کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کر لی۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں کوئی بندہ خلاف شریعت نظر آ جائے اس کی برائیاں شروع، اس کے خلاف بددعائیں شروع، اور یہاں پہ اولیاء اللہ کی اور بات آئی ہے تو یہ واقعہ بھی دماغ میں آ گیا، اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ بغداد کے اندر 40 علماء حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے گئے تھے اور محدثین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو احادیث آج ہم تک صحیح پہنچی ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بغیر محنتوں کے ہیں؟ یہ بڑی بڑی محدثین کی قربانی ہے۔ 40 محدث یعنی 40 حدیث کے طالب علم بغداد میں موجود ہیں، اور بھوک اور فاقہ ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، ان کے استاد نے اپنے ایک طالب علم کو کہہ دیا کہ اب تو مانگنے کی بھی اجازت ہے شریعت میں بھی، لیکن حدیث کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے۔ بچے کا دل نہ کیا میں مانگوں، کہا مانگ اب نکل، کہا مجبور کرتے ہیں تو میں نکل جاتا ہوں۔ نکلا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگوں سے شرم آئی کہ مسلمانوں کو جن کو ہم پڑھاتے ہیں، جن کو ہم سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، استقامت کا، صبر کا، برداشت کا، انہی سے مانگوں؟ شرم آگی، پھر نہ مانگ سکا۔ دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے ایک حکیم کا کلینک نظر آیا، اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہ حکیم اور طبیب جو بیٹھا تھا وہ عیسائی تھا۔ اب پورے مسلمانوں سے تو نہ مانگ سکا اور اس سے بھی نہ مانگ سکا، اس کو کہا بیمار ہوں، بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ حکیم نے نبض دیکھی اور کہنے لگا مجھے تیری بیماری سمجھ آ گئی ہے۔ اندر سے کھانا لایا اور کہا اس کو کھا، اچھے طریقے سے کھا۔ طالب علم کہنے لگا میں اکیلا بیمار نہیں ہوں اس مرض میں، 40 اور ہیں، یعنی 39 مجھ سمیت 40 ہیں، ہم 40 کے 40 اس مرض کا شکار ہیں۔ عیسائی طبیب کو کہ دل کو چوٹ لگی، اس نے کہا یار یہ تو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، 40 بندوں کا کھانا ارینج کیا، لیکن دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ جو طالب علم آیا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں اس کے تعاقب میں جاؤں گا۔ وہ طالب علم اب 40 بندوں کا کھانا لے کے ایک عیسائی حکیم سے، ایک عیسائی طبیب سے لے کے اپنے استاد کے پاس داخل ہوا، اس کو سارا ماجرا سنایا کہ استاد محترم باہر لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی مانگتے ہوئے حیا آ گئی۔ ایک حکیم کو اپنی بیماری دکھائی، اس نے آپ سب کے لیے 40 بندوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ استاد جو بچے بھوکے ہیں کھانے کی طرف لپکنے لگے، استاد نے کہا رکو، کیا ہم ایک عیسائی کا کھانا بغیر معاوضے کے کھائیں گے؟ بھوک کی شدت ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، بتائیے افطاری کے اندر 2 منٹ
3 منٹ ایک دن کا کچھ حصہ بھوک کے بعد انسان بیٹھا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ 1 منٹ بھی لیٹ نہ ہو، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہ ہو. یہ 3-4 دن کے فاقوں کے ساتھ ہے. کھانا سامنے آ گیا ہے، استاد کہہ رہا ہے کہ آپ بغیر معاوضے کے ہم اس کا کھانا کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے، جس عیسائی نے یہ کھانا ہمیں بھیجا ہے، ہم 40 حدیث کے طالب علم ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اللہ اس عیسائی کو معاف کر دے، اللہ اس عیسائی کو جہنم سے بچا، اللہ اس عیسائی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے. یہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ عیسائی طبیب باہر کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث کے طالب علم کھانا کھانے کی بجائے میرے حق میں دعائیں کرنا شروع ہو گئے. جس وقت روٹی سامنے موجود ہے نوالے نہیں اٹھائے، میرے لیے دعائیں کر رہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ داخل ہوا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، اور لوگوں سے دعا لیا بھی کرو، لوگوں سے دعا لیا بھی کرو. ایک بندے کو عرب میں میرے پاس اولیاء اللہ کے بلا مبالغہ 10 واقعات، انبیاء کے 10 واقعات، لیکن میں آپ کو عام لوگوں کے واقعات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جو دور حاضر کے ہیں، پرانے سینکڑوں سال پرانے نہیں ہیں، ہر روز ہر بندے کے گھر میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی دعا محیر العقول انداز میں قبول کی جاتی ہے. ایک بندہ، حالیہ دور کی بات ہے، عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر، اس بندے کو خواب آیا کہ اس نمبر پہ ٹیلی فون کر. اس نے اگنور کیا. پھر خواب آیا اس نمبر پہ ٹیلی فون کر. پھر خواب آیا معبر کے پاس چلا گیا، عالم دین کے پاس، کہ ہر روز خواب آتا ہے اور خواب یہ آتی ہے اس نمبر پہ ٹیلی فون کر، اور جو بندہ فون اٹھائے اسے اللہ کے لیے عمرہ کروا. معبر نے کہا بنیادی طور پہ اگر تجھے نمبر یاد ہے تو یہ خواب روحانی ہے. جو تعبیر کا علم جانتے ہیں ان کو خواب سے اندازہ ہو جاتا ہے سن کے کہ یہ روحانی خواب ہے یا فضول خواب ہے یا شیطانی خواب ہے. اس نے کہا اگر تو تجھے نمبر یاد ہے اور تیرے دماغ اور یادداشت میں محفوظ ہے تو پھر یہ روحانی خواب ہے، اور اگر تو اس بندے کو عمرہ کروا بھی دے گا تیرے لیے ثواب ہے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ بغیر وجہ کا یہ شیطانی خواب ہو. کہا نمبر تو مجھے پہلے دن سے یاد ہو گیا اور میں سویا ہوا ہوتا ہوں اور مجھے جب نمبر بتایا جاتا اٹھتا ہوں وہ نمبر بالکل صاف. کہا پھر فون کر، پھر اس بندے کو عمرہ کرا دے. معبر نے یہ تعبیر بیان کی. اس نے اس بندے کو پکڑا، فون کیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے. اس بندے کو فون کیا، میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں. اس بندے نے کہا کون بول رہا ہے؟ کہا یہ بول رہا ہوں. مجھے عمرہ کرانا چاہتا ہے؟ میں تو نمازیں بھی ٹائم پہ نہیں پڑھتا، میں تو کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، میں تو روزے بھی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا. مجھے عمرہ کرانا چاہتا ہے؟ 50-60 برس گزر گئے ہیں، میں نے آج تک خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا سعودی عرب میں رہتے ہوئے. مجھے عمرہ کرانا؟ ہاں تجھے کرانا چاہتا ہوں. اچھا پھر میری کچھ شرائط ہیں، میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہوں گا، مجھے یہ لگژریز چاہیے، پھر میں آؤں گا. وہ اس وقت بھی دنیا کی باتیں کر رہا ہے. کہ جو تیری شرط ہے مجھے قبول ہے، میں نے تجھے عمرہ کرانا ہے. جو شرط طے ہو گئی اس کو عمرہ کروایا. وہ بندہ جب عمرہ کر کے واپس جانے لگا تو اس بندے نے اپنے اس میزبان کو کہا یار 50-60 برس سعودی عرب میں رہا، کبھی آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا، آج عمرہ کی ہے، دل کی کیفیات بدل گئی ہیں، مجھے 2 سجدے کرنے دے. وہ بندہ کہتا اس بندے نے سجدہ کیا، لمبا ہوا لمبا ہوا لمبا ہوا. کہا میں نے اس کے پاس جا کے دیکھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. کہا مجھے سمجھ نہ آئی. اس کے بیوی بچوں کو بلایا، سارے معاملات کیے. میرے بھائیوں، یہ وہ جو کبھی نماز بھی سستی کر لیا کرتا تھا، روزوں میں سستی کر لیا کرتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر حالت سجدے میں فوت ہوا. جنازہ کہاں ہوا؟ خانہ کعبہ کے اندر. کفن بھی خانہ کعبہ کے اندر، نہلایا بھی زمزم سے گیا. اس بندے نے کہا یہ ضرور کوئی نہ کوئی، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر کیا. ایک عام بندے کا، ایک گناہ گار بندے کا، ایک نارمل بندے کا، یہ کیا وجہ ہے؟ بیوہ کے پیچھے پڑ گیا. کہا مجھے بتا اس کے اندر کون سی ایسی نیکی ہے؟ بیوہ بھی کہنے لگی کہ مجھے اس کی کوئی نیکی یاد تو نہیں آتی، یہ تو باجماعت نماز بھی نہیں تھا پڑھا کرتا، کئی دن پڑھ لیا کرتا تھا اور کئی دن پوری چھوڑ دیا کرتا تھا، کبھی روزے رکھ لیتا اور کبھی نہیں تھا رکھتا، لیکن تو بار بار مجھ سے پوچھتا تو مجھے اس کی ایک بہت چھوٹی سی نیکی یاد ہے. وہ نیکی یہ ہے
کہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا تھا، ہمارے ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کے گھر کے سامنے بھی وہی سامان رکھ دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا یہ سامان اٹھا لو۔ وہ بیوہ ہر روز جب کھانا اپنے گھر کے سامنے پاتی تھی تو دروازہ کھول کے ایک دعا دیا کرتی تھی، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بیوہ کی دعا کی وجہ سے یہ سجدے میں فوت ہو گیا۔ لوگوں، کچھ ایسے دوست بناؤ جو تمہارے لیے دعائیں کریں اور جن کے لیے تم دعائیں کرو۔ اللہ کی قسم، بندہ مومن کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ مجھے بتائیے یہ جو محدثین ہیں جن کی دعاؤں سے عیسائی مسلمان ہو رہے، وہ جو بیوہ ہے جس کی وجہ سے ایک گناہگار بندہ حسن خاتمہ کا شکار ہوا، کیا وہ خود جہنم میں چلے جائیں گے؟ کیا جن کی دعاؤں سے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ خود؟ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ بھی ڈرنے کا باب ہے، یہ بھی ڈرنے کا باب ہے۔ کہنے والا سب سے زیادہ اس ڈر کا مستحق ہے۔ میرے بھائیو، آپ سب بھی جنت میں چلے گئے، اللہ آپ سب کو جنت میں داخل فرمائے، لیکن اگر میں جنت میں نہ گیا میں ناکام ہو گیا۔ اگر آپ کے سارے گھر والے رشتہ دار جنت میں چلے جائیں، آپ جہنم میں چلے گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ آئیے آپ اور میں اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو خود سمیت جنت میں داخل کرائیں، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔